سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے جہری دعوت، جو کوہ صفا سے وانذر عشیرتک الاقربین کے حکم کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ ملاحظہ فرمائیے۔ خطبہ جمعہ مسجد طاہرہ مالیگاؤں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين إنا كفيناك بالمستهزئين. حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات مبارکہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا، ابتدائی زمانے میں تقریباً 3 سال کی مدت تک وہ حکم ایسا تھا جس میں آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ آپ حالات اور مواقع کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے اپنے اس مشن کو خفیہ طریقے سے چلا سکتے ہیں اور خفیہ طریقے سے لوگوں کو دعوت دین دے سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ 3 سال کی مدت گزر گئی اور اہل مکہ کے معتدل جماعتوں میں سے تقریباً 40 افراد مختلف قبیلوں سے اور مختلف طبقوں کے تعلق رکھنے والوں میں سے ایمان لے آئے، تب اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ خصوصیت کے ساتھ اب اعلان کیجئے سب سے پہلے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو آپ دعوت دین دیجئے اور ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے۔ اسی کی جانب اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں اب آپ ان کو ڈرائیے اور ان کو بتائیے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، آپ کی باتوں کو جن لوگوں نے قبول کر لیا ہے، ان کے ساتھ اپنا رویہ بہت نرم رکھیے اور بہت ملائم رکھیے۔ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو پہلے سے میں بشارت دیتا ہوں کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ بِالْمُسْتَهْزِئِينَ کہ اللہ رب العالمین جو بھی آپ کا مذاق اڑائے گا اس کی جانب سے آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حکم کو پا کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مخصوص طریقے سے دعوت کے ذریعے اپنے خاندان والوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی، مگر صحیح طریقے سے لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دیا، اس پر کان نہیں دھرا۔ اگرچہ کچھ لوگوں کے دل و دماغ تک آپ کی یہ دعوت پہنچ گئی، لیکن جو اللہ رب العالمین جو آپ سے چاہتا تھا اس کی تکمیل ابھی مکمل طریقے سے نہیں ہوئی۔ چنانچہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے چوٹی پر جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہیں سے آپ نے آواز دیا، یا صباحا۔ یہ آواز جانی پہچانی آواز تھی، آواز دینے والے صادق امین ہیں۔ یہ آواز عرب کے لوگ اس وقت لگاتے تھے جب کسی ایسے دشمن کا حملہ ہوتا تھا جس کی پہلے سے کوئی اطلاع نہیں ہوا کرتی تھی۔ اچانک اگر کوئی دشمن حملہ کر بیٹھتا تھا تو لوگوں کو اس دشمن سے بچاؤ کے لیے اس وقت جو کلمہ، جس کلمے کے ذریعے سے مطلع کیا جاتا تھا وہ کلمہ ہوتا تھا یا صباحا، یعنی ہائے بری صبح۔ یعنی اگر تم تیار نہ ہوئے اور اگر تم نے اپنی حفاظت کا انتظام نہ کیا تو تمہاری صبح بری ہونے والی ہے، یعنی تمہارے اوپر شدید طاقتور دشمن کا حملہ ہونے والا ہے۔ لہذا بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر کسی تیاری کے جو آدمی تم کو بلا رہا ہے اور جو تم کو بتانا چاہتا ہے اس کی دعوت پر لبیک کہو اور اس کی باتوں کو سنو۔ چنانچہ مکہ والوں نے جب آپ کی اس پیغام کو سنا اور اس آواز کو سنا تو وہاں جمع ہونے کی ان لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ تقریباً تمام خاندان کے افراد وہاں جمع ہو گئے۔ اگر کوئی اپنا نہیں پہنچ سکا، کوئی سردار، تو اپنی جگہ وہاں دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھو آخر کون سی افتاد آ پڑی ہے، کیا وجہ ہے کہ محمد صادق امین آج جو ہے اس قسم کی آواز دے رہے ہیں اور کسی خطرے سے خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا دور کر کے دیکھ کر کے آؤ، معلوم کر کے آؤ کہ صورتحال کیا ہے۔ جب سب لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ کے باسیوں اور اے ہمارے خاندان کے لوگوں، میں آج اس بلندی کے اوپر کھڑا ہوں جہاں سے میں ادھر تم کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف رخ کرتا ہوں تو ادھر کیا صورتحال ہے اس کو بھی میں دیکھتا ہوں۔ اگر اس وقت یہاں سے میں تم لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت بڑا لشکر مکہ کو تخت و تاراج کرنے کے لیے پہاڑ کے پیچھے پہنچ چکا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کو تسلیم کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آج تک آپ کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ بات ہم نے نہیں سنی ہے، یعنی آپ کی بات کو ماننے اور قبول کرنے کے جو مواقع ہو سکتے ہیں وہ میسر ہیں، آپ کی بات کا انکار کرنے کا کوئی بھی وسیلہ، کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی وجہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہذا ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ جس خطرے سے ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں یقیناً وہ خطرہ پہاڑ کے پیچھے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تو جان لیجئے اگر میری بات پر آپ لوگوں کو یقین اور اعتماد کامل ہے تو جان لیجئے کہ میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے النذیر العریان بن کر کے آیا ہوں، کھلا ڈرانے والا بن کر کے آیا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو ایسے عذاب سے ڈرانا چاہتا ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ فَإِنِّي أُحَذِّرُكُم من العذاب بین ایدیکم، میں تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرانا چاہتا ہوں جو عذاب تمہارے سامنے موجود ہے، یعنی جیسے ہی تم اس دنیا سے رخصت ہوگے وہ عذاب تم کو آ کر کے گھیر لے گا۔ میری نگاہیں اس عذاب کی طرف ہے اور اس زندگی کی طرف ہے، اس روحانیت کی طرف ہے
جس سے تمہاری نگاہیں اوجھل ہیں. آج تم صرف ایک طرف اپنی نگاہ کیے ہوئے اس دنیا کو دیکھ رہے ہو، حالانکہ اس دنیا کے بالمقابل ایک دوسری دنیا ہے جس پر تمہاری نگاہ نہیں ہے. وہ دنیا آخرت کی دنیا ہے، وہ دنیا ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، وہ دنیا ایسی دنیا ہے جس میں انسانوں کو اپنے کیے ہوئے کا حساب رب العالمین کے سامنے دینا ہے. وہ دنیا ایسی دنیا ہے جس میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دوبارہ حاضری دینی ہے. اور انسانوں، آج تمہاری نگاہ اس دنیا سے بند ہو چکی ہے اور اس دنیا کو دیکھ رہے ہو جہاں کی تمہارا راستہ بالکل الگ تھلگ ہو چکا ہے. آج تم بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہو، آج تم بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، آج تم نے اپنے خالق اور اپنے مالک حقیقی کو بھلا دیا ہے. رب العالمین کی عبادت کے بجائے اس کے بنائے ہوئے مخلوقات کی عبادت کرتے ہو. میں تم کو اس روحانی دنیا کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور اس دنیا سے جس سے تمہاری نگاہیں بند ہو چکی ہیں، اس دنیا سے میں تم کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری صورتحال یہی رہی اور تم نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول نہ کیا اور رسول رب العالمین کے احکام کو اور آپ کے پیغام کو نہ سنا، تو یاد رکھو کہ عذاب تمہارے سامنے موجود ہے. یہ پیغام سننا تھا، سارے لوگ سکتے میں آ گئے. ایک ایسا پیغام جس کو کبھی کسی نے اس طریقے سے آواز دے کر نہیں سنایا تھا. چند کلمات کے ذریعے سے انتہائی فصیح اور بلیغ انداز میں مثالوں کے ذریعے آپ نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارا یہ راستہ جس پر تم چل رہے ہو وہ راستہ تم کو سیدھے عذاب کی جانب لے جانے والا ہے. اور اسی مقام پر آپ نے خصوصیت کے ساتھ کچھ لوگوں کا نام لیا، کچھ قبائل کا نام لیا. آپ نے فرمایا یا بنی کعب ابن مرہ انقذوا انفسکم من النار، یا بنی لؤی انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، ویا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی لکم من اللہ شیئا. فرمایا کہ اے بنی لوئے کے لوگ، اے بنی مرہ کے لوگ، اے عبد شمس کے خاندان والوں، اے بنی نوفل کے خاندان والوں، اے بنی ہاشم کے خاندان والوں اور اے بنی مطلب کے خاندان والوں، تم تمام کو میں اس وقت دعوت دیتا ہوں کہ رب العالمین کی عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا انتظام کرو. اپنے آپ کو رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار کر لو. کیا کرنا پڑے گا، کیا نہیں کرنا پڑے گا، وہ میں تم کو بتاتا ہوں. اور اے فاطمہ بنت محمد، تم بھی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عذاب سے بچانے کے لیے اپنے آپ کے لیے انتظام کر لو. میں قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے اگر تم لوگ اسی حالت پہ چلے جاؤ گے تو کچھ تمہاری مدد نہیں کر سکتا. فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، رب العالمین کے سامنے میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، ذرہ برابر تمہاری مدد نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ آپ لوگ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، آپ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں. جب تک میں اس دنیا میں باقی رہوں گا، اگرچہ آپ لوگ ہماری بات کو نہ مانیں، اگرچہ آپ لوگ ہماری دعوت کو نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی حالت کفر میں ہوتے ہوئے بھی میں اپنے خاندان کے ساتھ جو ہمارا فریضہ ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، صلہ رحمی کے تعلق سے میں اپنے فریضے کو اور اپنی ذمہ داری کو اس دنیا میں تو ادا کرتا رہوں گا، لیکن مرنے کے بعد اگر اسی حالت میں تم لوگ چلے گئے تو میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا. لہذا آپ لوگ اس عذاب سے
جس سے میں ڈرانا چاہتا ہوں اس سے بچنے کے لیے اور اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا اپنا انتظام کر لیجیے۔ تبلیغ بہت بلیغ تھی اس وقت، جبکہ لوگوں کے دل اور دماغ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پورے مجمع پر ایک عجیب کیفیت کا سناٹا طاری تھا۔ ابو لہب جو آپ کا شدید ترین مخالف تھا، حالانکہ آپ کا حقیقی چچا، اس نے کہا تبا لک لہذا جماعتنا، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، تم تباہ اور برباد ہو جاؤ، کیا اسی لیے ہم لوگوں کو یہاں بلایا تھا؟ کیا اپنی بکواس سنانے کے لیے، اپنی بےہودہ باتیں سنانے کے لیے؟ تم ہم کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا غلط راستے پر چل رہے ہیں، تم ہم کو بیوقوف قرار دے رہا ہے، ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم ایسی ذات کی عبادت کریں جس کو نہ دیکھا نہ سنا اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ کیا بکواس کرنے کے لیے جمع کیا؟ چلو بھاگو یہاں سے سب لوگ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ وہاں سے اٹھ کر کے نکل گئے۔ لیکن رب العالمین نے جو حکم آپ کو دیا تھا، جو پیغام آپ کو دیا تھا، وہ پیغام آپ نے لوگوں تک، اپنے خاندان والوں تک پہنچا دیا۔ اللہ کا حکم یہی تھا کہ اب پہلے خاندان والوں کو بتاؤ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ کے جو سب سے قریبی لوگ ہیں ان کو واضح طور سے ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، کھلم کھلا اعلان کر کے بتائیے۔ یہ سارا مدت بہت ہو گئی چپکے کام کرنے کا، لہذا آپ نے اپنی اس دعوت کو تمام اپنے خاندان والوں تک پہنچا دیا، بلکہ اس کے ذریعے سے تمام مکہ والوں تک یہ دعوت پہنچ گئی۔ اس اعلان کا مقصد اور اس دعوت کا سننا یہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن دوسری طرف کفار مکہ بھی اب ایک بہت بڑی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ ابھی تک جن لوگوں کے بارے میں ان کو پتہ چلتا تھا کہ ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، تو وہ لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، لاپرواہی برتتے تھے۔ لیکن جب یہاں یہ اعلان سنا تو وہ لوگ بھی اپنی بتوں کے دفاع کے لیے اور زیادہ سیریس ہو گئے اور زیادہ محتاط ہو گئے۔ اب اگر کوئی آدمی ایمان لاتا تھا تو وہ ایمان لانا ان کو اب پسند نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی باتوں کا تذکرہ یہ لوگ اپنی مجلسوں میں کرتے تھے، مذاق اڑانا شروع کر دیا، جیسے کہ اللہ نے کہا تھا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، گھبرانا نہیں۔ تانا بھی دینے لگے، طرح طرح کی آوازیں بھی کسنے لگے اور پسے پردہ نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرنے لگے۔ یہ تمام کام ان لوگوں نے شروع کیا، لیکن کھلم کھلا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مخالفت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے ایک تدبیر یہ سوچی کہ چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں۔ جب ابو طالب کے پاس یہ لوگ گئے، اس سے پہلے بھی ابو طالب کے پاس یہ لوگ آ چکے تھے، انہوں نے سمجھا بجھا کر کے واپس کر دیا تھا۔ اب ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے تو اس مزاج اور اس دماغ سے نہیں آئے، بلکہ مزید جوش اور جذبے اور مزید ولولے کے ساتھ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب، آپ کا جو عزت اور مقام ہمارے یہاں ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، لیکن اب آپ کا بھتیجا جو کچھ کہہ رہا ہے اور جس چیز کی دعوت ہم کو دے رہا ہے وہ چیز ہم کو پسند نہیں آتی ہے، لہذا اپنے بھتیجے کو منع کیجئے کہ ایسا نہ کرے۔ ادھر رب العالمین کا حکم آتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے ٹکر ان مشرکوں سے ٹکر لیجئے، اور اپنی بات میں اور اپنی دعوت و تبلیغ میں ذرا بھی ہچکچاہٹ اور ذرا بھی ڈگمگاہٹ نہیں آنی چاہیے۔ اعلان کیجئے، برائی بیان کیجئے ان کی بتوں کی، بتائیے ان کے اندر کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، سمجھائیے ان کو کہ ان بتوں کے اندر خرابیاں کیوں پائی جاتی ہیں، ان کو بتائیے کہ رب العالمین جو اس کائنات کا خالق ہے، ان کو بتائیے کہ جو اس کائنات کا مالک حقیقی ہے، اسی کی بنائی ہوئی چیزوں سے تم ایک بت گڑھ کر کے اس کی عبادت کرتے ہو، تو یہ تمہارے عقل میں کیسے بات آتی ہے؟
فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، رب العالمین جو حکم دے رہا ہے کھلم کھلا کہہ کر بتائیے لوگوں کو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کے منہ مت لگیے، کرنے دیجیے ان کو جو کرنا ہے، اور آپ اپنا کام آپ علیہ اعلان کرتے جائیے، اور بالکل ان سے چکر لینے کے لیے کام کیجیے، ڈرنا نہیں کسی صورت میں۔ جب یہ حکم ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک دعوت دین لوگوں کو دیتے تھے، توحید کی باتیں بتاتے تھے، اب یہاں سے آپ نے شرک کے اندر کیا قباحت پائی جاتی ہے، شرک کے اندر کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، اور ان بتوں کے اندر کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، بتوں کی عبادت کرنے سے انسان کا مزاج کتنا فاسد اور کتنا فاسق ہو جاتا ہے، اس کے اندر کون سی قباحت پائی جاتی ہے، ان تمام باتوں کو آپ نے کھلم کھلا بیان کرنا شروع کر دیا۔ بتوں کی برائی اور توہین یہ ناقابل برداشت تھی۔ مکہ والے پھر آتے ہیں ابو طالب کے پاس اور کہتے ہیں کہ ابو طالب اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، یہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتا ہے، ان کی توہین بیان کرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، اب ہم کو برداشت نہیں ہے، آج فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور پار کا معاملہ آج ہوگا، یا تو اپنے بھتیجوں کو روکیے ورنہ ہم خود اس سے نمٹ لیں گے، اور ہم دونوں میں سے کوئی اب ایک ہی زندہ رہے گا مکے میں۔ ابو طالب نے لوگوں کا تیور دیکھا، ان کو بھی پریشانی ہوئی، انہوں نے کہا عقیل جا کے محمد کو بلا کے لاؤ، تو اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا عقیل ابن ابی طالب کو کہ جا کے محمد کو بلا لاؤ، تو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سی مقام پہ چھوٹی سی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، بلا کر کے لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو کہا بھتیجے آپ جانتے ہو کہ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں آج تک میں آپ کی حمایت کرتا رہا اور مکہ والوں کی شکایتیں بھی سنتا اور سہتا رہا، لوگ ہمارے پاس بار بار شکایتیں لے کر آئے تمہارے تعلق سے، میں نے ان کو سمجھا بجھا کر کے واپس کر دیا۔ آج جو لوگ شکایت کرنے آئے ہیں ان کا موڈ اور ان کا مزاج اب کچھ بدل چکا ہے۔ میرے بھتیجے اتنی بڑی طاقت جو مکہ میں قریش کی موجود ہے، تمام لوگوں کا مقابلہ میں اس بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، لہذا میرے اوپر رحم کھاؤ اور ایسا کرو اپنی دعوت اور تبلیغ کا جو کام کرتے رہو، صرف ان کے بتوں کی برائی نہ بیان کرو، بتوں کی توہین نہ کرو، بتوں کا نام مت لو، لات عزا کو برا بھلا نہ کہو، اپنی بات جو کہتے ہو وہ کہتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کی اس نرم لہجے کو جو بظاہر کفار کی طرف جھکا ہوا معلوم ہوتا تھا سنا، آپ نے کہا چچا جان اور تمام حاضرین جو یہاں موجود ہیں، آسمان کی طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا، آسمان پہ کیا نکلا ہوا ہے؟ سورج طلوع ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ اور آپ تمام لوگ مل کر کے سورج کے ٹکڑے کو توڑ کر لا کر کے میرے ہاتھ میں رکھ دیجئے اور مجھ کو اس بات سے روکیے کہ ان بتوں کی توہین نہ بیان کرو، ان کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے نہ بیان کرو، یہ محمد سے ممکن نہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے خدا کی قسم یہ لوگ اگر ہمارے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دے اور یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس توحیدی مشن سے باز آ جائیے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ میں اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جس کو آنا ہے، مجھ کو قتل کرنا ہے، مجھ سے لڑائی کرنا ہے، وہ آئے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بات کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ وہیں سے پلٹ گئے۔ ابو طالب نے اپنے عزیز بھتیجے کے آنکھ میں جب آنسو دیکھا تو ان کی نسبی غیرت پھڑک اٹھی، انہوں نے بلایا، کہا بھتیجے ادھر آؤ، آج سے تم کو جو کچھ بھی کہنا ہے، جس چیز کا بھی تم اعلان کرنا چاہو اور
जिस चीज की तुम वजाहत करना चाहो, जिस तरीके से करना चाहते हो करो, ये बूढ़ा अबू तालिब जब तक इसके दम में दम है तुम्हारा साथ देता रहेगा। और उसके बाद उन्होंने एक कसीदा पढ़ा। उस कसीदे में उन्होंने ये जिक्र किया कि जब तक ये अबू तालिब कब्र के अंदर नहीं चला जाएगा तब तक मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि अबू तालिब को मालूम है कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा मोहम्मद जिस चीज की दावत दे रहा है और जो बातें कह रहा है उसकी बातें 100% सही हैं। और मक्का वाले तुम भी जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन है। आज तक उन्होंने कभी कोई बात गलत नहीं अपनी जबान से निकाला है, लिहाजा उनकी ये बात भी गलत नहीं है और मुझको इस पर यकीन है। हाँ, बात सिर्फ इतनी है कि मुझको लोगों के आर का और मरने के बाद जो लोग ताना देंगे कि अबू तालिब बाप दादा का दीन छोड़ करके चले गए, इसलिए मैं मोहम्मद के दीन को तो नहीं कबूल करूंगा, लेकिन मोहम्मद के साथ जितना ताउन मुझसे मुमकिन है वो ताउन मैं देता रहूंगा। और यह कह के मजमा को उन्होंने वापस कर दिया। जाहिर बात है ये तो खुल्लम खुल्ला लड़ाई का ऐलान है और यही पहला ऐलान है जो कुफ्र और शिर्क में खुली हुई कशमकश, हक और बातिल में खुली हुई लड़ाई का इजहार था। इधर ये ऐलान हुआ, उधर कुफ्फारे मक्का की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और जो मुसलमान जो लोग होते थे उनके खिलाफ तदबीरें बढ़ने लगी, ईज़ाओं का सिलसिला शुरू किया और ये सोचने लगे कि किस तरीके से इस दावत को और इस मिशन को कमजोर किया जाए और इसको खत्म कर दिया जाए। ऐन उस वक्त जब आपने इस दावत का ऐलान किया था, हज का मौसम आने वाला था, सिर्फ 2-4 महीना बाकी था कि दुनिया के गोशे गोशे से लोग यहाँ मक्का में आएंगे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अपनी दावत सुना ले गए और अपनी बात लोगों तक पहुंचा ले गए तब तो ये हम लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। लिहाजा मौसम हज से आने से पहले कोई तदबीर आप लोग कर लीजिए और किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाइए। वलीद इब्न मुगीरा जिसको लोग बड़ा होशियार मानते थे, बड़ा समझदार मानते थे, सीधा आदमी, उसके पास सरदाराने मक्का जमा होते हैं, उसके पास मशवरा होता है कि आखिर किस बात पर इत्तेफाक किया जाए। लोगों ने कहा कि आप ही कोई बात बताइए, होशियार और तजर्बेकार आदमी है। कहा नहीं, आप लोग बताइए, फिर मैं उसका तज्जिया करता हूँ। किसी ने कहा काहिन कहा जाएगा। उसने कहा काहिन? काहिन के अंदर जो काहिन की बातें जिस अंदाज की होती हैं, उनकी जो गुनगुनाहट होती है, उनकी जो उल्टी पलटी बकवास होती है, उस तरह तो मोहम्मद की बात है ही नहीं। काहिन कह करके किसको आप रोक सकते हैं? जो मोहम्मद का कलाम सुनेगा उल्टे हम ही लोगों को बेवकूफ बनाएगा। क्या कहा जाए फिर? कहा ऐसा करो, शायर कहेंगे इसको। कहा अरे शायरी आप लोगों ने नहीं सुनी है, अशार कैसे होते हैं और मोहम्मद का कलाम कुरान करीम कैसे होता है, इसके अंदर किस तरह से तरन्नुम और किस तरीके से दिल को नरम करने वाली और किस किस्म का ऊंचा कलाम और किस किस्म से ऊंच नीच और किस किस्म से अदबियत और किस किस्म की मौजिजाना बातें पाई जाती है, उससे शायर कैसे कहोगे? कौन तुमको मानेगा? तो कहा पागल कहेंगे। अब पागल कहोगे, पागल को तो सारी दुनिया पहचानती है, उसके काम अजीब गरीब होते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तो बिल्कुल निराला और साफ सुथरा है। आपके अखलाक को देख लीजिए, उनकी सदाकत को देख लीजिए, लोगों के साथ उनके मामलात को देख लीजिए। पागल आदमी ऐसे मामला करेगा तो पागल कैसे कहोगे? तो कहा तो जादूगर कहते हैं। हाँ, जादूगर भी अगर कहते हो तो भी तो बात समझ में नहीं आती है। जादूगर कुछ
سونا ٹٹکا کی چیزیں لاتا ہے، کچھ دھاگا رکھتا ہے، کچھ گرے لگاتا ہے، کچھ تعویذیں دیتا ہے، ان کے پاس تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے جادوگر کہو گے؟ تب کہا اب آخر کیا کہیں پھر؟ بہت دیر تک غور فکر کرنے کے بعد کہتا ہے اصل میں ایسا ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے اپنے جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق کرا دیتا ہے، اور محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے کلام کے ذریعے یہاں میاں بیوی میں تفریق کرا دیتے ہیں، خاندان میں تفریق کرا دیتے ہیں۔ باپ کو سنا دیا ایمان لے آیا، بیٹا الگ ہے، بیٹے کو سنا دیا ایمان لے آیا، باپ الگ دین پر ہے، دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ساحل میاں بیوی میں جھگڑا کر دیتا ہے، ایسے گویا کہ محمد بھی دونوں میں، خاندان میں، آپس میں، بھائیوں میں، بہنوں میں اور لوگوں میں جھگڑا کر دیتے ہیں، کرا دیتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے، لہذا چلو طاہر ہی کہہ لیا جائے۔ اس چیز پر ان کا اتفاق ہوا۔ رب العالمین کا خطاب ادھر سورہ مدثر میں آتا ہے کہ یہ ولید ابن مغیرہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر۔ کہاں ارے یہ مکہ والے بیٹھ کر کے مکاری کرتے ہیں، اور یہ خوشت بڈھا ولید یہ غور فکر کرنے کے لیے سب کا سردار بنا بیٹھا ہے۔ ارے یہ برباد اور تباہ ہو جائے ایسے ہی عقل لگایا جاتا ہے۔ سننا قتل کیف قدر، ارے دوبارہ برباد ہو، کس طریقے سے اندازہ لگایا، کس طریقے سے غور فکر کیا؟ یہی اندازہ لگانے کا طریقہ ہے، یہی عقل استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ گھبراؤ نہیں، سوچ لی ہے سقر، تم کو سقر میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کو معلوم کیا ہے سقر کیا ہے؟ سقر سمے کو ادھیر لے گی، تب تمہاری یہ جو تمہارا جو دماغ ادھر ادھر بہت پھیل رہا ہے تب تم کو پتا چل جائے گا۔ لواحۃ للبشر، ارے تو وہاں پہنچتے ہی تمہاری کھال کھینچ لے گی۔ بہرحال وہ لوگ اپنے ضد پر اڑے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا آج سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں کسی بازار میں، جو وہاں مشہور بازار ہوتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے، پیچھے سے لوگ ہنسی مذاق اڑاتے، اور جب موسم حج آیا اور مکہ میں لوگ آنے لگے تو ابو لہب نے اپنی ڈیوٹی لگا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہی پیچھے پیچھے یہ بھی لگا رہتا، اس کی بات نہیں سننا، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ تمام تدبیریں کیا کہ کوئی بھی آدمی مکہ میں داخل ہوتا تب اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی، اس کو پہلے ہی بتاتے، دیکھنا بھائی ایک آدمی ایسا ایسا آپ کو ملے گا جو کہتا ہے کہ بس دنیا میں رہ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے چکر میں نہیں آنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انہی کفار اور مشرکین کے زبان سے دعوت توحید کو تمام باہر سے آنے والے لوگوں کے کان میں پہنچا دیا۔ تدبیر تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم اس سے لوگوں کو روک دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سننے سے، لیکن رب العالمین کی ترکیب دیکھیے کہ انہی کفار اور مشرکین کے ذریعے سے تمام دنیا میں دعوت توحید پہنچا دیا۔ کرو تدبیر، کتنی تدبیر کرو گے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ دباؤ کیسے دباؤ گے؟ تو انسان کی تدبیر رب العالمین کی تدبیر کے سامنے کہاں چلنے والی ہے؟ تو اس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام وہی مکہ میں بیٹھے بیٹھے بغیر کسی تار، ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن کے پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال مکہ والوں کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھی۔ اب جب یہ صورتحال آ گئی
تو ظاہر بات ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ اتنی ہی سخت تدبیر کرنے کی ان کو ضرورت تھی جو تدبیر انہوں نے اختیار کیا. یار زندہ صحبت باقی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کیفیت کو اور اس کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین آپ کے لائے ہوئے دین کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرما. بارے الہ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے. رب العالمین ہمارے اندر جو کاہلی اور سستی پائی جاتی ہے تبلیغ دین کے تعلق سے رب العالمین تو اس کو ختم فرما دے. بارے الہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں عزت و احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین یا